میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں غور کرنے لگا کہ میں نے یہی سنا ہے، کیا اس نے یہی کہا ہے؟ وہ ایک سنجیدہ اور پروقار عورت تھی۔ اس نے آج تک کسی شوخی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ میری کیفیت سمجھ رہی تھی۔ کچھ لمحے خاموش رہ کر اس نے کہا، مجھے احساس ہے کہ آپ پر کیا رد عمل ہوا ہے، لیکن میں نے سچ کہا ہے، میں ہی وہ مریض ہوں۔ حیرت کی بات ہے، میرے خیال میں آپ ایک تندرست خاتون ہیں۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا، ہاں، یہی خیال کیا جا سکتا ہے، لیکن اصلیت کچھ اور ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ کیا؟ اب میں پوری طرح سنبھل گیا تھا۔ طویل کہانی ہے، سننا پسند کریں گے؟ آپ کا محل، آپ کا طرز زندگی بے مثال ہے، لیکن میں صرف اس مریض کے لیے آپ کے ساتھ ہوں اور اس مرض کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی، چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میرے پتا کا نام چندر سین بنسی تھا۔ سورج پور ہماری ریاست تھا۔ یہ قدیم دور کی بات ہے۔ ریاست کے امور بہت عمدگی سے چل رہے تھے۔ چندر سین کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جس پر وہ بہت دکھی تھے۔ وہ بڑے بڑے کیرتن کراتے تھے، یہاں تک کہ میں پیدا ہو گئی۔ سندھورتا نے کہا۔ کیا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، یعنی آپ اتنی پرانی ہیں؟ ہاں، وہ اداسی سے بولی۔ اس کے انداز کو دیکھ کر میں چونک پڑا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ اچانک مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے 1000 سال کا سانپ ترکیشی یاد آ گیا تھا۔ کیا سندھورتا بھی چھداری سانپ ہے جس نے جون بدلی ہے؟ میں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب مجھے ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ متھرا کے مندر میں اس نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا اور بتایا کہ وہ میرے لیے وہاں گئی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک جو کچھ ہوا تھا وہ غیر معمولی تھا، لیکن ایک ناگن مجھ سے کیا علاج کرانا چاہتی ہے؟ وہ پھر میری طرف متوجہ ہو گئی۔ غالباً اس دوران اس نے ماضی کے سارے نقش سمیٹ لیے تھے۔ میرا سوال نظر انداز کر کے اس نے کہا، پتہ نہیں کیسی منتوں مرادوں سے میں پیدا ہوئی تھی، کیونکہ میں عام بچوں سے مختلف تھی۔ مختصر یہ کہ میں جوان ہو گئی۔ چندر سین کے ہاں اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے میں پورے پریوار کی بے حد لاڈلی تھی۔ میں نے ایک بار کچھ سادھو سنتوں کو دیکھا اور اسی وقت سے میرے دل میں پراسرار علوم سیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ میں ایسے لوگوں کی تلاش میں لگ گئی جو پراسرار علوم کے ماہر ہوں۔ بہت سے جوگیوں، سنیاسیوں سے میں نے بڑے جنتر منتر سیکھے اور ان کے تجربے کرنے لگی۔ مجھے ان میں بہت مزہ آتا تھا۔ دوسری طرف پتا جی میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں اپنی خوبصورتی کا تذکرہ کیا کروں؟ بہت سے راجکمار مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں ایک مہان دیوی بننا چاہتی تھی، تو میں اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ پھر جوگی گرجناتھ سورج پور آیا۔ یہ ایک بڑا مہان جادوگر تھا، ہر طرح کا جادو جانتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر لٹو ہو گیا۔ اس نے سورج پور میں ایسے ایسے چمتکار دکھائے کہ سب دنگ رہ گئے۔ دنگ ہونے والوں میں بھی تھی۔ میں گرجناتھ سے جادو سیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنی شیطنت کا مظاہرہ کیا اور میری آبرو لوٹنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا، مگر میری توقع کے برعکس اس نے اس بات پر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک مہان دیوی بننے کے لیے من کی پوترتا بڑی ضروری ہے، اور میرا من بڑا پوتر ہے۔ میں پوری طرح دیوی بننے کے قابل ہوں۔ سو اس نے مجھے بڑے منتر سکھائے، مگر اس کے من میں بدلے کی آگ سلگ رہی تھی۔ ایک رات جو اماوس کی رات تھی اور سنسار کالا ہو رہا تھا، اس نے مجھے ایک بڑا منتر سکھانے کے لیے بلایا۔ منتر سکھانے سے پہلے اس نے مجھے ایک گلاس میں کوئی چیز پینے کو دی۔ اس نے بتایا کہ یہ سومرس ہے، اس کے پینے سے مجھے لمبا جیون مل جائے گا، جو 100 برس کا بھی ہو سکتا ہے، 1000 برس کا بھی اور 10,000 برس کا بھی۔ مجھے یہ بات بڑی دلکش لگی کہ میں ہزاروں برس جی سکتی ہوں۔ تو میں نے رات کے اندھیرے میں سومرس پی لیا۔ وہ عجیب سے ذائقے کا تھا۔ 7 دن کے بعد جوگی گرجناتھ نے مجھے اپنی شیطنت کے بارے میں بتایا۔ تو نے مجھے تھپڑ مارا تھا، دیکھ بدلہ لے لیا میں نے اس کا۔ گروجی مہاراج، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے شدید حیرت سے کہا، آپ نے تو کہا تھا کہ جادو سیکھنے کے لیے پوترتا ضروری ہے۔ وہ ہنسا اور بولا، تو اور کیا کہتا، تجھے سبق سکھانا ضروری تھا۔ تو نے اس کی توہین کی تھی جس کے چرنوں میں بڑی بڑی رانیاں مہارانیاں سر جھکانے کو ترستی ہیں۔ جو سومرس میں نے تجھے پلایا ہے وہ تجھے بڑا لمبا جیون دے گا، لیکن تیرا جیون ایسا ہوگا کہ اسے دنیا دیکھے گی۔ پھر وہ خاموشی سے سورج پور سے چلا گیا۔ مجھے کچھ نہ ہوا، لیکن پھر میرے اندر ایک عجیب سی بے کلی بے چینی جاگ اٹھی۔ میرا من کچھ چاہتا تھا، لیکن کیا، اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر میرے بدن میں درد رہنے لگا۔ میں بیمار ہو گئی، سخت چڑچڑی ہو گئی۔ کبھی مجھ پر دیوانگی کے دورے پڑنے لگے۔ ایک بار کسی نوکر نے میری مرضی کے خلاف کوئی بات کر دی۔ میں نے ایک وزنی گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔
اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ میرے بالکل قریب تھا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ بلند ہو کر میرے منہ پر پڑا اور اس کے کچھ قطرے میرے منہ میں بھی چلے گئے۔ اس کا ذائقہ جانا پہچانا لگا۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ اسی سومرس کا ذائقہ ہے جو مجھے جوگی گرج ناتھ نے پلایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے مجھے انسانی خون پلایا تھا۔ میرا دل خراب ہوا مگر مجھے یوں لگا جیسے مجھے سکون بھی ملا ہو۔ میرا دل چاہا کہ میں اس خون کے کچھ اور قطرے بھی چکھوں۔ میں نے اس عمل کو بار بار دہرایا۔ مجھ پر ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ نوکر مر گیا۔ پتا جی نے صورتحال جان کر نوکر کی لاش ٹھکانے لگوا دی۔ مجھے خود بھی بڑا دکھ تھا لیکن کچھ دن کے لیے میری وہ بے چینی بے کلی دور ہو گئی تھی۔ گرجناتھ نے تھپڑ کا بہت خطرناک بدلہ لیا تھا۔ اب مجھ پر دوڑے پڑنے لگے۔ میں دیوانی ہو جاتی تھی اور اس دیوانگی کے عالم میں آخر کار میں خون آشام ہو گئی۔ میں محل سے باہر نکل جاتی اور کسی نہ کسی کا خون کر دیتی۔ آبادی میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ میرے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر پتا جی نے مجھ سے شادی کے بارے میں کہا تو میں تیار ہو گئی اور ہمارے پریوار کے ایک نوجوان سے میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ اس کا نام سوریا تھا، سوریا ونسی۔ بڑا سندر جوان تھا۔ سہاگ رات میں مجھ پر جنون سوار ہو گیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ محل میں کوہرام مچ گیا۔ میں خود سوریا ونسی کی موت کے صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کسی کا خیال میری طرف نہیں گیا۔ سب کسی نادیدہ خون آشام کے بارے میں سوچتے رہے۔ میں نے سورج پور کے بہت سے معصوم انسانوں کی جان لی تھی۔ سوریا ونسی میرے ہاتھوں ختم ہوا تھا۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ لمبے عرصے میں اس کے لیے پاگل رہی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اب انسانی خون سے ہاتھ نہیں رنگوں گی۔ لیکن میری حالت خراب ہونے لگی۔ میرے بدن میں درد بڑھنے لگا۔ یہ درد ناقابل برداشت ہونے لگا۔ میں اپنے روگ کی دوا جانتی تھی مگر میرے دل میں میرا پتی زندہ تھا جس کے ساتھ میں سہاگرات بھی نہیں منا سکی تھی۔ میں درد برداشت کرتی رہی۔ جوگی گرج ناتھ نے بہت برا کیا تھا میرے ساتھ۔ اس نے ایسا بدلہ لیا تھا اس تھپڑ کا کہ سنسار میں کسی نے کسی سے ایسا بدلہ نہ لیا ہوگا۔ میں نے اس کی تلاش کے لیے بڑے جتن کیے مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ آخر کار اس کے بدلے کے اصل نتائج ظاہر ہونے لگے۔ بدن کا درد ناقابل برداشت ہو گیا اور پھر میرے پورے جسم سے ہر وقت بدبودار پانی رسنے لگا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پتا جی نے میرے علاج کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے مگر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور وقت گزرتا گیا۔ پتا جی مر گئے۔ میرے پریوار کا خاتمہ ہو گیا۔ میرا جسم گل کر پانی ہوتا گیا۔ میں سب سے پوشیدہ رہنے لگی۔ صدیاں گزر گئیں، سب ختم ہو گیا۔ سورج پور ویران ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا جیون لمبا ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں مجھے کب تک جینا ہوگا۔ میں نے جو پراسرار علوم سیکھے تھے انہیں کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے ان پر غور کیا اور ان سے کام لینے لگی۔ مجھے ان سے بڑی مدد ملی اور انہی کی مدد سے اب میں آپ کو اس شکل میں نظر آ رہی ہوں۔ میں ایک انوکھی داستان سن رہا تھا، ایک ناقابل یقین داستان۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ابھی تک اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ میرے سامنے ایک خوش شکل خاتون بیٹھی مجھے ایک ناقابل یقین کہانی سنا رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ صدیوں سے زندہ ہے اور خون آشام رہ چکی ہے۔ کیسے یقین کر لیتا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ کوئی یقین نہیں کرے گا، یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ آپ کے خاندان میں اب کوئی نہیں ہے؟ راجونسی پریوار ختم نہیں ہوا، یہ ایک ذات ہے لیکن ان میں میری پیڑھی کا کوئی نہیں ہے۔ اس ذات کے لوگوں کو سورج پور کے بارے میں معلوم تو ہوگا؟ ہاں، وہ جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں سورج پور آباد تھا لیکن پھر وہاں بدروحوں کا بسیرا ہو گیا۔ بدروحوں کا بسیرا؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں، وہ بدروح میں ہی تھی جو انسانوں کا خون پی جاتی تھی۔ بہت سے پنڈت، جوگی، سنیاسی یہاں آئے اور انہوں نے خوب پیسے بٹورے اور جنتر منتر پڑھ کر ان بدروحوں کو بھگایا مگر اصل بدروح جیون کے سب سے بڑے عذاب سے گزر رہی تھی، یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ پھر سورج پور خالی کیسے ہوا؟ بس اسی وقت سے لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی شروع کر دی تھی۔ زیادہ تر الور میں آ کر آباد ہو گئے۔ اور یہ حویلی؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ لوگ اس حویلی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بس میں نے ہی سمے سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ اس روپ میں آنے کے بعد میں نے سوچا کہ جب جینا ہی ہے تو کیوں نہ اچھی طرح جیا جائے۔ میں ایک راجہ کی بیٹی ہوں، دولت کی میرے پاس کمی نہیں تھی۔ میں نے ہندوستان بھر میں اپنا کاروبار پھیلا دیا۔ یہ محل میری جنم بھومی ہے۔ ہمارے پریوار کا جب کوئی فرد جیتا نہ رہا تو یہ راج محل سرکار کے پاس چلا گیا اور میں نے اسے سرکار سے خرید لیا۔ خرید لیا؟ ہاں۔ کس حیثیت سے؟ جے پور کی ایک کھرب پتی پاگل عورت کی حیثیت سے۔ وہ ہنسی۔ لوگ جانتے ہیں کہ آپ یہاں آتی ہیں؟ ہاں، اسی لیے تو میں نے اپنے آپ کو پاگل کہا ہے۔ لیکن وہ پگلے کیا جانے کہ میں یہاں کیوں آتی ہوں۔
اماوس کی کالی راتوں میں یہاں میرے پرکھوں کی آتمائیں اکٹھی ہوتی ہیں، میرے پتا جی، میری ماتا جی، سوریہ ونسی اور میرے دوسرے متر۔ میں ساری رات ان سے باتیں کرتی ہوں، میرے جیون میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ عجب سے لہجے میں بولی۔ میرے بدن میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر گئی۔ یہ عورت واقعی پاگل لگ رہی تھی، لیکن ایک پاگل عورت کیا اتنی مربوط کہانی سنا سکتی ہے؟ آپ نے اپنے سیکھے ہوئے علوم سے یہ شکل اختیار کی ہے؟ ہاں۔ آپ کی دوسری شکل کیا تھی؟ تھی نہیں، ہے، اس نے کہا، اور ایک بار پھر میرے بدن میں ٹھنڈک دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، میرا یہ روپ نقلی ہے، اصل روپ کچھ اور ہے۔ ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ جوگی گرجناتھ نے آپ سے کہا تھا کہ وہ جو سومرس آپ کو پلا رہا ہے وہ آپ کو لمبا جیون دے گا۔ بقول آپ کے لمبا جیون تو آپ کو مل گیا۔ ہاں، مگر اس نے یہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا۔ کیا یہ جیون جینے کے قابل ہے جو میں جی رہی ہوں؟ لیکن آپ اور جینا چاہتی ہیں؟ نہیں، بس 4 دن کا جیون مل جائے، بس 4 دن کا۔ میں خود کو اسی حسین سندھورتا کے روپ میں دیکھ لوں جسے دیکھ کر لوگ پاگل ہو جاتے تھے۔ 4 دن کے لیے، بس 4 دن کے لیے کوئی مجھے اپنی باہوں میں لے کر بے خود ہو جائے، بس۔ اس کے بعد چاہے مجھے اپنے ہاتھوں اپنا جیون ختم کرنا پڑے۔ ختم کرنا پڑے؟ ہاں، لیکن آپ کو تو لمبی عمر مل گئی ہے، آپ اپنے ہاتھوں اپنا جیون کیسے ختم کر سکتی ہیں؟ میرے سوال پر اس نے گردن جھکا لی تھی۔ دیر تک وہ خاموش رہی، پھر بولی، کر سکتی ہوں۔ کیسے؟ میں نے جو گیان سیکھے ہیں ان کی مدد سے۔ مگر میں اپنے من کی بات بتا چکی ہوں، اب آپ مجھے بتائیے میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بتائیے مجھے آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ مجھے ٹھیک کر دیں، بھگوان بھلا کرے گا آپ کا۔ وہ سسک پڑی، پھر بپھرے ہوئے لہجے میں بولی، دیکھ لو، یہ ہوں میں، یہ ہوں۔ اس نے اپنے خوبصورت لمبے بال پکڑے اور انہیں زور سے کھینچ دیا۔ اس کے سر سے لمبی وگ اتر گئی، سر زخموں سے بھرا ہوا تھا، جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ اس کے جسم کی کم و بیش یہی حالت تھی۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ منظر تھا۔ یہ میں ہوں، اس کی رندھی آواز سنائی دی۔ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی تھی۔ کچھ دیر وہ اسی طرح کھڑی رہی، پھر جھکی اور پٹیوں کے ڈھیر کو یکجا کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے وہ ڈھیر اٹھایا، بالوں کی وگ لگائی، اپنے کپڑے سمیٹے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں ایک طرف سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ گزرے وقت کا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ کس قدر نفیس عورت ہے، لیکن صدیوں پرانی۔ پہلے دل چاہا تھا کہ اس کی سنائی ہوئی کہانی کی تصدیق کروں، لیکن اب اس کی کیا ضرورت رہ گئی تھی؟ جو کچھ آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اسے جھٹلایا تو نہیں جا سکتا تھا۔ سوچ کا رخ بدلا۔ جو چیز اس جادوگر نے اسے پلائی تھی وہ انسانی خون ہو سکتا ہے، لیکن اس خون میں ایسی کون سی چیز شامل تھی جس نے اس کے بدن کو زخمی کر دیا تھا؟ حقیقت یہ تھی کہ میں نے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کوئی بڑا تجربہ نہیں حاصل کیا تھا۔ میں ابھی تک ایک معمولی سے ڈاکٹر تھا۔ ہاں، اب تک جو کارنامے میں نے سر انجام دیے تھے کہ پہلے بھوریا چرن نے اپنے مطلب کے لیے مجھے ایک جادوئی قوت دے دی تھی جس کے تحت میں جسم میں پوشیدہ بیماریوں کا سراغ لگا لیتا تھا اور علاج تجویز کر دیتا تھا۔ بعد میں روحانی طور پر وہ قوت میرے ذہن میں منتقل کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو کچھ مجھے عطا کیا گیا تھا اس کے استعمال کی ممانعت کر دی گئی تھی اور میں نے تعمیل حکم کی تھی۔ چنانچہ اس تکلیف دہ بیماری کا کوئی علاج میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اسے دیکھوں تو صحیح اب وہ کیا کر رہی ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ، اس نے میرا بے حد احترام کیا تھا، اور حالات کچھ بھی ہوں وہ بے قصور ہے۔ ان زخموں کے بارے میں بھی میرے دل میں تجسس تھا کہ وہ کیا ہیں۔ میں اسے حویلی کی کمروں میں تلاش کرنے لگا، کہیں نظر نہیں آئی۔ ویسے حویلی یا محل بے حد وسیع تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ چلی نہ گئی ہو۔ یہ خیال بڑا پریشان کن تھا، چنانچہ میں برق رفتاری سے باہر کی طرف بھاگا۔ پورچ میں کھڑی گاڑی دیکھ کر مجھے سکون ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے بھی دیکھ لیا۔ اس کے بدن پر ایک خوبصورت ساڑی تھی اور وہ پھولوں کے ایک کنج کے پاس دوسری طرف رخ کیے بیٹھی تھی۔ میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا اور دبے قدموں سے اس کی طرف چل پڑا۔ اسے میرے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے جا کر میں نے بڑے پیار بھرے لہجے میں اسے پکارا، سندھیا۔ وہ بری طرح چونک کر پلٹی۔ اس کے چہرے کے نقوش پہلے جیسے تھے، دلکش اور جاذب نگاہ، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر ایک انوکھی سی کیفیت تھی۔ دیکھتے دیکھتے اس کے ہونٹ کپ کپائے اور آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ سندھیا، میں نے دوبارہ اسی پیار بھرے لہجے میں پکارا اور وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی اور میری باہوں میں آ گئی۔ میں ان جذبات، ان احساسات کو سمجھتا تھا جن کے تحت اس نے یہ عمل کیا تھا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے مجھ پر فرض عائد ہوتا تھا کہ مریض کو زندگی کا احساس دلاؤں۔ ایک بات کہوں؟ وہ مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، ضرور کہو۔ میں نے نرمی سے کہا، بہت بڑے انسان ہو تم۔ کیوں؟
اگر تم میری بیماری جانے بغیر اس پیار سے پکارتے تو مجھے اچھا تو لگتا، لیکن اتنا نہیں، جبکہ میں نے بہت پہلے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے سنتھیا کہو، تم نے ایک بار بھی نہ کہا، اور اب تم نے میری بہت بڑی آرزو پوری کر دی۔ میری دعا ہے کہ آپ… دوسری بات… اس نے میری بات درمیان سے کاٹ دی۔ دوسری بات یہ کہ میں ایک دم اپنی حد پھیلان گئی ہوں۔ کیسے؟ آپ سے تم پر آ کر؟ مگر کیا کروں، دیوانی ہو گئی ہوں۔ کتنے پیار سے تم نے سندھیا کہا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ یہاں آئے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے، وہ میرے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن اس کا کوئی علاج میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا اور میں نے خود کو بے بس مان لیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب کیا کروں، کتنے دن اسے خوش رکھ سکتا ہوں؟ بالآخر یہاں سے جانا ہوگا۔ ہم واپس جے پور آ گئے۔ سندھورتا بہت خوش تھی، زیادہ وقت میرے ساتھ گزارتی تھی۔ ایک دن اس نے اداسی سے کہا، میں ٹھیک نہیں ہو سکتی نا؟ ہاں سندھیا، میری سمجھ میں تمہارا علاج نہیں آتا، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ وہ اداس ہو گئی، بولی، اتنا سمے جی لی ہوں کہ اب جیون سے نفرت ہو گئی ہے۔ جو کچھ ہوا میرے ساتھ، بتا دو اس میں میرا کیا دوش تھا؟ عزت بچائی تھی ماتا پتا کی، شوق پھر شوق ہوتا ہے، یعنی بننا چاہتی تھی، وہ نہ بن سکی، کہانی بن گئی۔ اب مجھے ایک مشورہ دو۔ ہاں بولو، کیا کروں؟ کیا چاہتی ہو؟ میرے ساتھ باقی جیون بتا سکتے ہو؟ اس نے ایک عجیب سوال کیا اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں بولو۔ نہیں، میں نے پتھریلے لہجے میں کہا۔ وہ پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، میں جانتی ہوں یہ ناممکن ہے، ہاں تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور سوچتا، پر مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ انتظار، میں نے کہا۔ کس کا؟ وقت کے فیصلے کا۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، وقت تقدیر ہے، وہی راستے بناتا ہے، دکھاتا ہے۔ جیتی رہوں؟ مر سکتی ہو؟ پتہ نہیں، وقت کو پتہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اس حالات میں آنے کے بعد کبھی جوگی گرجناتھ کو تلاش کیا؟ ہزاروں ہرکارے لگا رکھے ہیں اس کام پر، صدیوں سے یہ کام کر رہی ہوں، اب تک پتہ نہیں چل سکا۔ کیوں تلاش کر رہی ہو اسے؟ بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ گڈ، یہی پوچھنا چاہتا تھا، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ جب میں کچھ نہ بولا تو اس نے کہا، سمجھی نہیں، جینے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ بے شک کچھ لوگ صرف جینے کے لیے جیتے ہیں، لیکن اگر کسی مقصد کے لیے جیا جائے تو جینے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے، اور تمہارے پاس جینے کا مقصد ہے، یعنی گرجناتھ کی تلاش اور اس سے انتقام۔ یہ تو طے ہے کہ وہ تمہیں امر کر گیا ہے، تو کیا وہ خود موت کے آغوش میں نہیں چلا گیا ہوگا؟ نہیں، وہ بھی ضرور جیتا ہوگا، بس پھر کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایک بات بتاؤں؟ اس نے رازداری سے کہا، پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، میں مرنا جانتی ہوں، سچ، میں مر سکتی ہوں، مگر دو آرزویں تھی من میں، ایک یہ کہ کسی سے پریم کروں، کوئی من سے مجھے چاہے، دوسری یہ کہ وہ پاپی مجھے مل جائے اور میں اس سے بدلہ لوں۔ وہ ضرور ملے گا، اس کے لیے جیو۔ میں نے کہا، کتنا سچ بولتے ہو، بس اسی کے لیے جی سکتی ہوں، اپنی بیماری سے تو نجات حاصل نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے وقت کی کتاب میں تمہارا علاج تحریر ہو، وقت کا انتظار کرو۔ سندھورتا کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا، بھول انسان سے ہی ہوتی ہے۔ اس نے پراسرار قوتیں حاصل کرنے کا سوچا تھا اور اس کے عذاب میں گرفتار ہو گئی تھی، اس کے لیے دعا ہی کی جا سکتی تھی۔ سندھورتا، اب میں جانا چاہتا ہوں، ایک دن میں نے کہا۔ ہاں ضرور، تم جہاں کہو میں تمہیں پہنچا دوں، متھرا چھوڑ آؤں؟ نہیں، میری کوئی منزل نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کے چہرے پر اداسی پھیل گئی تھی۔ بہت سے سوالات میں نے اس کی آنکھوں میں مچلتے دیکھے تھے، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے مجھے بہت سی پیشکشیں کی، لیکن میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ اس نے مجھے ایک بھاری رقم دینا چاہی تھی، جس میں سے میں نے تھوڑے سے پیسے رکھ لیے اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ خوف کا کبھی میرے دل سے گزر نہیں ہوا تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، مجھے موت کی سزا دے دی جائے گی۔ سچ یہ ہے کہ درویشوں نے مجھے ایسے الفاظ سے روشناس کرا دیا تھا جو سرمایہ حیات تھے۔ اتنا اعتماد دے دیا تھا مجھے ان الفاظ نے کہ نظریہ حیات ہی بدل گیا تھا۔ وقت ہی تقدیر ہے، وقت پر بھروسہ کرو، تقدیر اس کے تابع ہے۔ جے پور ہندوستان کا خوبصورت شہر ہے، لیکن میں اس وقت اس کے حسن پر غور کیے بغیر چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کئی بسیں کھڑی تھیں۔ بس ٹرمینل پر مختلف شہروں کو جانے والی بسیں موجود تھیں، جودھ پور، ٹونک، بیکانیر، اجمیر۔ ذہن میں دھماکہ ہوا، اجمیر، اجمیر، خواجہ غریب نواز کی نگری۔ ٹکٹ خریدا اور ایئر کنڈیشن میں بس میں جا بیٹھا۔ سوچتا رہا
بس چل پڑی۔ راجستھان کے مناظر میں کھو گیا جو منفرد تھے۔ سفر کٹتا رہا اور میں اجمیر شریف پہنچ گیا۔ مزار غریب نواز پر نگاہ ڈالی اور یوں لگا جیسے بینائی 1000 گنا بڑھ گئی ہو۔ مزار کے قریب پہنچا ہی تھا کہ علاقائی لوگوں کا ایک گروہ درگاہ شریف کے احاطے میں داخل ہوا۔ سادگی میں پرکاری کی مثال، کوئی بارات تھی۔ عورتیں اور مرد صاف ستھرے کپڑے پہنے تھے، درمیان دلہا دلہن، بالی سی عمریں، سانولے سلونے رنگ، مخصوص راجستھانی لباس پھولوں سے لدے، خواجہ کی شان میں گیت گاتے آ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ یہاں کے باشندے شادی کے فوراً بعد پہلے خواجہ صاحب کے حضور حاضری دینے آتے ہیں۔ ان لوگوں کے فارغ ہونے کے بعد مزار مبارک میں داخلے کا موقع نصیب ہوا۔ اندر زیادہ رش نہیں تھا۔ فاتحہ خوانی کے بعد باہر آ گیا اور آس پاس کے مقامات کی زیارت کرنے لگا۔ لنگر کی کمی نہیں تھی۔ میں نے پیٹ بھرا اور ایک گوشی میں جا پڑا، ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ کوئی تردد نہیں تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ کوئی 1 بجے کا عمل تھا کہ کسی نے کان کے بالکل قریب کہا، اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ چونک کر دیکھا تو چند فٹ کے فاصلے پر ایک سیاہ پوش کو کھڑے پایا۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے غور سے دیکھا۔ سر سے پاؤں تک سیاہ عبا میں ملبوس، چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا اور نقوش بالکل نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے بمشکل کہا، مجھ سے کچھ کہا؟ ہاں آؤ، طلبی ہے، جواب ملا۔ ذہن کسی قدر نیند میں ڈوبا ہوا تھا، صحیح طور پر کچھ نہیں سوچ سکا، بس اٹھ کر سیاہ پوش کے پیچھے چل پڑا۔ طویل راستہ طے کر کے مزار شریف کے احاطے سے باہر نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر تارا گڑھ کے پہاڑی ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ انہی ٹیلوں کے دامن میں ایک مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میرے راہبر کا رخ اسی طرف تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے۔ ایک پرانا منظر یاد آ گیا جب اسی طرح کے درس میں پہلی بار شرکت کی تھی۔ یہاں بھی وہی ماحول تھا۔ لاتعداد افراد کالی چادروں میں لپٹے، چہرے ڈھکے، سر جھکائے بیٹھے تھے۔ درمیان میں ایک بڑا کانسی کا چراغ روشن تھا۔ میں بھی ایک گوشہ منتخب کر کے بیٹھ گیا۔ تب ایک سیاہ پوش نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ چاروں طرف سے جواب دیا گیا جس میں بھی شامل تھا۔ پھر بسم اللہ شریف کے بعد کلام الہی کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں توصیفی الفاظ کہے گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی ذات مبارکہ ہزاروں صفات کا مرکز ہے۔ آپ نے اس بے آب و گیاہ ریگستانی علاقے کو اپنا مسکن بنایا۔ اس میں گہرا رمز پنہاں تھا۔ اس کی وجہ یہاں کے بے حال اور بے مایہ لوگ تھے جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں، روٹی اور پانی تک سے محروم تھے۔ جان توڑ مشقت کے باوجود 2 وقت کی روٹی اور بدن پوشی کے لیے ان کے پاس کچھ نہ ہوتا۔ سروں پر جہنم کی طرح دہکتا سورج اور پیروں میں آگ کی طرح سلگتی ریت ان کی مقدر تھی۔ مفلسی اور فاقہ زدگی انسان کو کفر کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ یہ لوگ صدیوں سے اسی حالت میں تھے۔ اس کے علاوہ اہل ستم، جاگیرداروں، ٹھاکروں نے ان کی نسلوں کو اپنے مظالم کا شکار بنا رکھا تھا۔ یہ دین دھرم کو بھول گئے تھے اور اپنی جھلستی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے تھے۔ تب خواجہ غریب نواز نے اپنے مرشد پاک کے حکم سے اس سرزمین پر قدم رکھا اور اپنے بابرکت اقدامات سے ان لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا۔ اس کے بعد کلام پاک کا ورد ہوا اور میں آنکھیں بند کیے اس محفل پاک میں شریک رہا۔ پھر کچھ خاموشی سی محسوس ہوئی اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی ایک دم دھک سے رہ گیا۔ ٹیلے کے دامن میں اب کوئی نہیں تھا، وہ چراغ بھی نہیں جس کا مدھم اجالا پھیلا ہوا تھا۔ سب چلے گئے تھے۔ دل کو غم کا احساس ہوا۔ مجھے دعوت دی گئی تھی، رخصت بھی کر دیا جاتا تو کیا حرج تھا۔ خواجہ صاحب کی شان بیان کی گئی تھی تو ان کا مہمان ہی خیال کر لیا جاتا۔ یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہا، وہیں لیٹ کر سو گیا۔ صبح کو آنکھ کھلی تو دھول مٹی میں ہٹا ہوا تھا، سورج نکل آیا تھا، خاصی تپش ہو گئی تھی۔ اپنے سامان کا خیال آیا جو اسی جگہ چھوڑ آیا تھا جہاں رات کو پڑاؤ ڈالا تھا۔ کپڑے اور دوسری چیزیں اسی میں تھیں۔ دل کو ذرہ برابر بھی تردد نہ ہوا۔ اٹھ کر کاہلوں کے انداز میں اس طرف چل پڑا۔ سامان جوں کا توں رکھا تھا۔ درگاہ شریف میں کیا نہیں تھا۔ زائرین کے لیے ہر طرح کا بندوبست تھا۔ ایک لائن سے سینکڑوں غسل خانے بنے ہوئے تھے۔ ٹھنڈے حیات بخش پانی سے غسل کیا تو تھکن بدن سے اتر گئی۔ باہر ہر طرح کے ناشتے تیار تھے۔ لوگ اس طرح نیاز مندی سے لنگر تقسیم کر رہے تھے جیسے خواجہ غریب نواز نے انہیں میزبان مقرر کیا ہو۔ کیا زندگی تھی یہاں کی، قربان جائیے۔ جس قدر بے فکری یہاں تھی شاید ہی کہیں ہو۔ نہ کھانے پینے کی فکر، لنگروں کے انبار، کھانے والوں کی کمی۔ رات کو قوالیوں کی محفل۔ ہندوستان بھر کے نامی گرامی قوال ہر لالچ سے بے نیاز خواجہ کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے آتے تھے۔ درگاہ کے مغربی حصے میں عین اس جگہ جہاں اس دن درس میں شرکت کی تھی ایک مجذوب وارد ہوئے۔ لوگ ان کے گرد جمع تھے لیکن وہ ان کی موجودگی سے بے نیاز کسی خیالی کاغذ پر خیالی قلم سے کچھ لکھ رہے تھے۔
پھر انہوں نے ایک خیالی کاغذ طے کر کے آواز لگائی، مرزا عظیم بیگ کانپور والے۔ پاس کھڑے لوگوں میں سے ایک کا منہ حیرت سے کھل گیا، آواز دوبارہ سنائی دی اور حیران شخص آگے بڑھایا۔ لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ شخص خود شدید حیران تھا۔ مجذوب نے ہاتھ بڑھا کر اسے جیسے کچھ دیتے ہوئے کہا، معجون فلاسفہ ہمراہ عرق بادیان، بھنی ہوئی سونف زیادہ سے زیادہ، دوا دن میں 3 بار، 1 ماہ نسخہ پکڑ۔ انہوں نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا اور آگے آنے والے نے عاجزی سے دونوں ہاتھ سامنے کر دیے۔ نسخہ تو خیر تھا ہی نہیں، لیکن وہ بڑبڑاتا پیچھے ہٹ گیا، معجون فلاسفہ ہمراہ عرق بادیان، بھنی ہوئی سونف۔ دوسری طرف مجذوب پھر اسی طرح دوسرا نسخہ لکھنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے گہری نظروں سے ان کا جائزہ لیا۔ بھاری بدن، مٹیالہ رنگ، چیتڑے بدن پر جھول رہے تھے۔ ساتھ ایک گٹھڑی رکھی ہوئی تھی جس میں پرانے کپڑے میل سے چپٹے ہوئے جن پر مکھیاں بھنک رہی تھیں اور نہ جانے کیا کیا علم غلم۔ ایک دم ان کی آواز پھر ابھری، محمود خان ولد ابراہیم خان۔ ایک اور حیرت کا مارا آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بیٹھ کر اس نے سجدے جیسی پوزیشن بنائی تو مجذوب غصے میں آ گئے۔ انہوں نے پاس رکھی لکڑی اٹھائی اور پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ سیدھا ہو، سیدھا ہو، بابا کی آواز ابھری۔ لکڑی کھانے والا خود ہی بلبلا کر سیدھا ہو گیا تھا۔ دماغ میں کیڑے پڑ گئے ہیں، کسی اچھے اسپتال جا کر آپریشن کراؤ، میں نے تفصیل لکھ دی ہے، لو یہ کاغذ رکھو۔ ایک بار پھر ہاتھ آگے بڑھا، لکڑی کھانے والے نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ پھر تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، کھڑے لوگ بابا پر ٹوٹ پڑے۔ بابا جی، میری بیٹی کی شادی، نوکری نہیں لگ رہی سرکار، بڑا گھاٹا ہو گیا مہاراج، گرو جی، بابا جی۔ مجذوب گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے لکڑی اور گٹھڑی اٹھائی اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور دور تک دوڑتے چلے گئے تھے، یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں وہاں سے واپس چل پڑا، دل میں بڑی عقیدت تھی۔ ایک جگہ بیٹھ کر سوچ میں ڈوب گیا، لیکن اسی رات ایک اور دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ جمعرات کا دن تھا، رش زیادہ تھا۔ اس وقت قوالی کی محفل جمی ہوئی تھی، مگر میں اس ہنگامے سے دور ایک گوشے میں لیٹا تھا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کالے رنگ کی چادر اڑی ہوئی تھی، لیکن چہرہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ایک نگاہ میں پہچان لیا، وہی مجذوب بابا تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تو ان کی آواز ابھری، مہمان 1 دن کا، 2 دن کا، تیسرے دن وہ بلائے جان ہوتا ہے۔ کب سے پڑے ہوئے ہو؟ خیال نہیں آتا؟ کون جانے کس کی کہاں ضرورت ہوتی ہے؟ چلتے پھرتے رہا کرو، اپنے دل سے دکھ دور کرو، سارے راستے ٹھیک ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے ضرورت تمہیں تلاش کرے، تم ضرورت کو تلاش کرو تو افضل ہے۔ دل چھوٹا نہ کرو، دل سے دکھ دور کرو۔ تم نے ثابت قدمی سے ہر عمل ہدایت کے مطابق کیا، تمہارے مرتبے میں کمی نہیں اضافہ ہوا ہے۔ ترازو کے دونوں پلڑے متوازن نہ ہو تو نمبر کٹ جاتے ہیں۔ دل سے دکھ دور کرو، فیصلے دانشور کرتے ہیں اور وہی فیصلے مناسب ہوتے ہیں۔ مدد کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حساب ہوتا ہے۔ عمل معطل ہو جاتا ہے تو ہڈیاں خشک ہو جاتی ہیں، بدن کمزور ہو جاتا ہے، آنکھ نگراں ہے، لیکن تحریک افضل ہے۔ دل چھوٹا نہ کرو، فیصلے حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ وقت نے کہا ہے کہ تمہیں مستقبل میں دنیا دار رہنا ہے، یہ رقم ہے سو راستہ تھوڑا سا بدل دیا گیا ہے، نگاہ نہیں ہٹائی گئی، جو دیا گیا وہ تمہارا ہے۔ لیکن خزانے بھرے رہیں تو تقویت رہتی ہے۔ دل سے دکھ دور کرو، دل چھوٹا نہ کرو۔ یہ کہہ کر مجذوب اپنی جگہ سے اٹھے اور سیدھے چلے گئے۔ میرا بدن پتھرا گیا تھا، دماغ سن ہو گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے خون کی روانی رک گئی تھی، اس کیفیت میں موت بھی واقع ہو جاتی۔ پھر رفتہ رفتہ ساری قوتیں واپس آنے لگیں۔ مجذوب کا ہر لفظ دل کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ دلاسے دیے گئے تھے، وجہ بتائی گئی تھی، تقدیر میں دنیا داری تھی، اس لیے ان بلندیوں کو روک دیا گیا تھا، کیونکہ وقت آسمانوں سے اترتا ہے اور اس میں تقدیر ملفوف ہوتی ہے۔ ایک شکایت تھی، ایک غم تھا، سب کچھ تو مانا تھا، بس چہرے پر میک اپ کرا لیا تھا، وہ بھی باطل نخواستہ، بس کسی کا کہنا مان لیا تھا۔ دل کو واقعی دکھ تھا، لیکن یہی دل اب شیر ہو گیا تھا۔ سایہ ہے، چھاؤں ہے سر پر، میرا دھوپ کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سوچتا رہا، پھر ایک دم ہنسی آ گئی۔ وہ الفاظ ذہن میں اترے، مہمان 1 دن کا، 2 دن کا، تیسرے دن بلائے جان۔ مجھے تو یہاں 17 دن ہو چکے تھے۔ دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے، اس کے بعد صبح تک جاگتا رہا۔ دماغ میں وہ سارے الفاظ گردش کر رہے تھے اور کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ حالانکہ ساری رات جاگا تھا، لیکن صبح بالکل حشاش بشاش تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مزار پاک پر 24 گھنٹے لنگر تقسیم ہوتا ہے، جب دل چاہے پیٹ بھر لو۔ یہی نہیں، لنگر کے لیے لنگر گاہ کا رخ کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن لنگر لانے والے عقیدت مند آوازیں لگاتے پھرتے ہیں کہ کھانا ہے، ناشتہ تیار ہے۔
آ جائیں، بلکہ اس طرح جیسے گاہک کو گھیرتے ہیں، گاہکوں کے بازو پکڑ کر لے جاتے ہیں کہ گاہک کہیں اور نہ چلا جائے۔ آئیے، ناشتہ تیار ہے، ایک آواز نے کہا اور میرا بازو پکڑ لیا۔ میں اس کے ساتھ لنگر گاہ پہنچا۔ ناشتہ، پھر چائے۔ فراغت ہو گئی تو مزار پاک کا رخ کیا، فاتحہ پڑھی، رخصت مانگی اور سلام کر کے واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ ایک مجاور نے راستہ روکا اور گلاب کے پھولوں کی کچھ پتیاں میری طرف بڑھا دیں اور بولا، منہ میں رکھ لو۔ میں نے فوری ہدایت پر عمل کیا اور پھر واپس مڑ گیا۔ خاصا فاصلہ پیدل طے کر کے بسوں کے ٹرمینل پہنچا اور آگرے کی بس میں بیٹھ گیا۔ وہی بے آب و گیاہ راستے، سرخ پتھروں کے پہاڑ، سارے راستے قدیم داستانوں سے سجے ہوئے۔ پھر آگرہ، ہزاروں داستانوں کا مرکز، اکبر، جودھا بھائی، سلیم، انارکلی، نواب عاقل خان، زیب النساء، شاہ جہاں، ممتاز محل، اور ایک ہوٹل میں کمرہ حاصل کیا اور آگرے کی داستانوں میں کھو گیا۔ اس دن اعتماد الدولہ کے مقبرے کی سیر کر رہا تھا کہ ایک حیران کن آواز سن کر چونکا، تم؟